فاطمہ اور احمد ایک چھوٹے سے گاؤں میں اپنے والدین کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کا گھر چھوٹا سا تھا مگر محبت سے بھرا ہوا، اور ہر کونے میں امی کی مسکراہٹ کی روشنی تھی۔ صبح ہوتے ہی امی بچوں کو ناشتہ دیتی، ساتھ ہی دعا سکھاتی کہ اللہ سب کو خوش رکھے اور سب کی زندگی آسان کرے۔ ابو دن بھر کھیت میں محنت کرتے اور شام کو تھک کر گھر آتے۔ فاطمہ اور احمد ہمیشہ کوشش کرتے کہ ابو اور امی کے کاموں میں مدد کرے، چاہے وہ چھوٹے کام ہی کیوں نہ ہو۔ نور پانی لاتی، کپڑے تہہ کرتی، احمد کبھی کبھی باغ میں سبزیاں دیکھتا، اور دونوں مل کر گھر کی چھوٹی چھوٹی ذمہ داریوں کو پورا کرتے۔ ایک دن فاطمہ نے سوچا، اگر میں ہر دن امی ابو کو خوش رکھوں تو اللہ بھی خوش ہوگا اور ہمارا گھر سکون سے بھر جائے گا۔ احمد نے کہا، پر میں تو تھک جاتا ہوں، ہر کام کرنا مشکل لگتا ہے۔ فاطمہ نے مسکرا کر کہا، چھوٹے چھوٹے کام بھی والدین کے دل کو خوش کرتے ہیں اور اللہ کو بھی پسند ہیں۔ اس دن سے دونوں نے ہر دن اپنے والدین کی خدمت کرنے کا عزم کر لیا، چاہے کام زیادہ ہوں یا کم۔ کچھ دن بعد گاؤں میں ایک مشکل وقت آیا۔ کھانے کی کمی تھی اور پانی کم پڑ رہا تھا۔ ابو دن بھر کھیت میں کام کر کے تھک کر آئے، امی گھر کے کاموں میں مصروف رہی اور بچے بھی ہر ممکن مدد کرنے لگے۔ فاطمہ پانی بھرنے گئی، احمد کھانے میں ہاتھ بٹانے لگا، اور دونوں والدین کے لیے چھوٹی چھوٹی کام پورے کرتے۔ شام کو سب مل کر دعا کرتے، یا اللہ ہمیں صبر دے اور والدین کی خدمت میں آسانی پیدا فرما۔ ایک دن ابو بیماری ہو گئے۔ فاطمہ اور احمد فوراً ان کے پاس گئے۔ فاطمہ نے دعا کی، احمد نے ابو کے لیے پانی لایا اور ان کے آرام کا خیال رکھا۔ امی بھی بچوں کے ساتھ رہی اور سب نے مل کر ابو کی خدمت کی۔ چند دن بعد اللہ کی رحمت سے ابو صحت یاب ہوئے۔ وہ گھر آ کر بچوں کو دیکھ کر مسکرائے، اور امی نے بچوں کو گلے لگا کر کہا، تمہاری محبت اور خدمت سب سے قیمتی تحفہ ہے، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ اس دن فاطمہ اور احمد نے جان لیا کہ والدین کی خدمت صرف کام کرنے تک محدود نہیں، بلکہ ان کے دل کی خوشی، سکون اور دعا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ نور اور احمد نے سوچا کہ اگر وہ گاؤں کے دوسرے بچوں کو بھی والدین کی خدمت سکھائیں تو سب کے گھر خوشیوں سے بھر جائیں گے۔ وہ سب بچوں کو چھوٹے چھوٹے کام سکھانے لگے، جیسے کپڑے تہہ کرنا، کھانے میں مدد کرنا، پانی بھرنا اور والدین کے ساتھ وقت گزارنا۔ گاؤں والے دیکھ کر حیران رہ گئے کہ چھوٹے بچے کس طرح اپنے والدین کے دل جیت لیتے ہیں اور سب کو خوش رکھتے ہیں۔ ہر دن بچے والدین کے ساتھ قرآن پڑھتے، دعا کرتے اور چھوٹے چھوٹے نیک کام کرتے۔ کبھی کبھار احمد شرارت کر دیتا، لیکن فاطمہ اسے سمجھاتی کہ والدین کی خدمت سب سے بڑی عبادت ہے۔ ابو اور امی دونوں بچوں کی محنت اور محبت دیکھ کر مسکراتے اور ان کی دعائیں کرتے۔ ہر رات نماز اور دعا کے بعد سب سکون سے سوتے اور دل میں شکر اور محبت کی روشنی بھرتے۔ وقت گزرتا گیا اور گاؤں میں بھی سب سکون محسوس کرنے لگے۔ والدین کی خدمت سے گھر میں خوشیاں بڑھیں، اور ہر بچے نے سمجھا کہ اصل خزانہ دولت یا چیزیں نہیں، بلکہ والدین کی خوشی، ان کی دعا اور دل کا سکون ہے۔ فاطمہ اور احمد نے اپنی زندگی میں یہ سبق اپنا لیا کہ والدین کی خدمت ہمیشہ اولیت رکھتی ہے، چاہے کام چھوٹے ہوں یا بڑے، اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ نور اور احمد ہر دن اپنی خدمت اور دعا کے ساتھ مزید محنت کرتے۔ کبھی وہ امی کے لیے سبزیاں تیار کرتے، کبھی ابو کے لیے کھیت سے پانی لاتے، اور ہر چھوٹے کام میں دل سے شامل ہوتے۔ ایک دن گاؤں کے بچے بھی ان کے ساتھ شامل ہوئے، اور سب نے مل کر امی ابو کی خدمت کو نیکی کے بڑے عمل میں تبدیل کر دیا۔ سب کی محنت، محبت اور دعا سے گاؤں میں خوشیوں اور سکون کا ماحول پیدا ہوا۔ اسی دوران فاطمہ اور احمد نے یہ بھی سیکھا کہ والدین کی خدمت صرف جسمانی کام نہیں، بلکہ ان کے دل کی خوشی، ان کے جذبات اور دعاؤں کا خیال رکھنا بھی خدمت ہے۔ وہ ہر موقع پر والدین کے ساتھ بیٹھ کر قرآن کی آیات پڑھتے، نماز اور دعا کرتے اور امی ابو کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے۔ اللہ کی رحمت سے گھر میں سکون اور خوشی ہمیشہ قائم رہی۔ فاطمہ اور احمد کی زندگی گاؤں کے لیے ایک مثال بن گئی۔ گاؤں کے لوگ دیکھ کر حیران ہوتے کہ یہ چھوٹے بچے کس طرح محبت، خدمت اور دعا سے اپنے والدین کے دل جیت لیتے ہیں۔ ہر رات نماز اور دعا کے بعد سب سکون سے سوتے، اور ہر دن اللہ کی نعمتوں اور والدین کی خدمت میں محبت اور شکر کا جذبہ بڑھاتے۔ فاطمہ اور احمد جان گئے کہ والدین کی خدمت اور دعا کی طاقت سب سے بڑی نعمت ہے، اور جو یہ سبق سمجھ لیتے ہیں، اللہ ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔